في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ارباب اعضاء کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. ایک آیہ مجیدہ کو سرنامہ ذکر قرار دیا. عنوان سب پہ واضح ہے کہ کس عنوان کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے. یہ آیت کی تلاوت کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ یہ آیہ مجیدہ غازی کی تعویذ قبر پہ لکھی ہوئی ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی تو اب آیت کے ترجمے کو محسوس کر لیں. رب فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. کم سے کم مجھے اپنی قوم کو رجال سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. رجل کی جمع ہے رجال، ٹھیک ہے نا. مومنین رجال میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو 100% پورا کر دیا ہے. منہم من قضا نحبہ، کچھ وعدہ نبھا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ومنہم من ینتظر، ایک آج بھی غیب کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. وما بدلوا تبدیلا، اور یاد رکھو اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. بہرحال بات واضح ہے. میں پہلا جملہ کہتا ہوں اگر تو پہنچا پایا. حسین ابن علی کے روزے کے روبرو جس کا روزہ الگ سے سجایا جاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. ابا عبداللہ کے روزے کے روبرو جس کا روزہ الگ سے سجایا جاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. دنیا کے ادراک سے ماورا ہے ہستی غازی کی، یعنی بات محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے چونکہ ذکر عباس ہے. روایات کے مطابق 34 برس ہے سن مقدس علمبردار لشکر حسین ابن علی کا. 34 برس. اب خود محسوس کرنے والے احباب تشریف فرما ہیں. خود سوچو یہ 34 برس عباس کے کیسے زمان و مکان پہ محیط ہو گئے کہ آج تک فضائل کے گوشے حیات عباس سے جاری ہیں. اس کو محسوس کیجئے گا. 34 برس کتنا محیط ہو گیا زمان و مکان پر. ٹھیک، دنیا اس تلاش میں ہے کہ عباس کہاں ہیں. تو میں بس ایک عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں کہ یاد رکھو عباس کو نہ ڈھونڈو. جہاں حسین ہے وہیں پہلو میں عباس ہے. تو یہ تلاش کرو کہ حسین کہاں ہے. اور بات ابا عبداللہ تک آ گئی تو ایک جملہ اور کہوں کہ غازی کا مرتبہ اس سے بڑھ کے تمہیں کیا بتاؤں کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو یا حسین. کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ کہتی ہے نا. پوری دنیا کی زبان پہ یہ جملے ہیں. ابا عبداللہ کے ہر چاہنے والے کی زبان پہ یہ جملے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اے حسین آپ پر. لیکن ایک بات بتلاؤں، مولا آپ کو لے کے جائے عاشور کے ایام میں غازی کے حرم کے اوپر ایک بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ سلطان کربلا کا ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک فرمان لکھا ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ پوری دنیا کہے حسین میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، یعنی حسین کا ہر عہدیدار کہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. اور حسین شب عاشور کہتے ہیں ارکب بالنفسی انتا، اے عباس میری جان تجھ پہ قربان ہو. اس کو محسوس کیجئے گا. اے عباس، اب عبداللہ فرماتے ہیں میری جان تجھ پہ قربان ہو. دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ وضو اپنی ذات میں واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ انسان قربت کی نیت سے وضو کرتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، لیکن وضو واجب کب ہوتا ہے کہ جب نماز کا مقدمہ بن رہا ہو، اس لمحے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ علم اصول میں پوری ایک باب ہے، پورا ایک بحث ہے کہ مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے۔ اگر تو یہ بات پہنچ رہی ہے کیوں واجب ہو رہا ہے وضو کا؟ اس لیے کہ نماز کا مقدمہ بن رہا ہے۔ اگر توجہ ہے، نماز کا مقدمہ بن رہا ہے اس لیے وضو واجب ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب جملہ سمجھ جائیے گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی حسین کی معرفت واجب ہے، لیکن حسین کی معرفت کے لیے عباس کی معرفت مقدمہ واجب ہے۔ عباس کی معرفت ابا عبداللہ کی معرفت کے لیے مقدمہ واجب ہے۔ لفظ اور آسان کر کے جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زیارت عباس ضمانت ہے معرفت حسین کی۔ زیارت عباس ضمانت ہے معرفت حسین کی۔ دنیا یہ دیکھے کہ حسین کہاں، جہاں حسین وہیں عباس، اس لیے کہ غازی کا لقب ہے باب الحسین، حسین تک جانے کا دروازہ، باب الحسین، یہ غازی کا لقب ہے۔ اگر تو یہاں تک آ گئے تو اب ایک سوال آتا ہے کہ 11 ہجری میں شہزادی کی شہادت ہے، 11 ہجری میں، اور 26 ہجری میں مولود ہے حضرت عباس کا، 4 شعبان 26 ہجری مولود ہے حضرت عباس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی ظاہری حیات میں غازی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ بات طے ہو گئی۔ تو جب ظاہری حیات طیبہ میں غازی تشریف نہیں لائے تو پھر ایسا کون سا مقام آ گیا کہ جہاں سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا؟ اگر سوال واضح ہو گیا ہے، پھر ایسا کون سا مقام آ گیا کہ جہاں سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا؟ تو بس محبوب خدا تاریخ لکھتی ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر آئے، بی بی نے عرض ادب کی، بستر کو آمادہ کیا، بابا تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی جب محشر کا میدان سجے گا تو میں آپ کا بابا مسند مقام محمود پہ جلوہ فگن ہوں گا، اور اے میری بیٹی اس روز آپ مسند مقام شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گی۔ اے میری بیٹی مقام شفاعت میں اسباب شفاعت کے لیے کیا پیش کریں گی؟ جب نبی کا یہ سوال مکمل ہوا تو شہزادی نے یہ نہیں فرمایا کہ بابا میرے بابا نبیوں کے سردار ہیں، میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، میں خود مالکہ تطہیر ہوں، میرے 11 بیٹے معصوم ہیں، 11 کے 11 شافع ہیں۔ بی بی نے یہ نہیں فرمایا، بی بی نے اس منزل پہ کہا بابا مقام شفاعت میں اسباب شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہے۔ میرے بیٹے عباس کے یہ وہ منزل ہے جو غازی کا منگتدار ہے نا۔ بات اس سے کر رہا ہوں جس کے چہرے پہ فضائل عباس سن کے حیرانگی نہیں آتی، بات اس سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا اور باور کیجیے گا۔ غازی کے بارے میں شہزادی نے اس منزل پہ فرمایا کہ میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک بندے کی شفاعت کے لیے ہے توجہ۔ اگر غازی کے منگتدار ہو، ایک بندے کی شفاعت کے لیے، کہا نہیں سب کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہیں، 2 بازو کافی ہیں۔ اگر سمجھ آ رہی ہے بات بھائی، یہاں کل کے کل عباس کی بات نہیں ہو رہی، بازو عباس کافی ہے یا صاحب زمان، کل کے کل عباس کی بات نہیں ہو رہی، بازو عباس کافی ہیں۔ ان بازوؤں کا حد اوج ہے پنجہ، اسی پنجے کی ہیبت ہے جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ اس پنجے کا ایک اور مصرف بھی ہے، اگر کہیں تو میں اشارہ کر دوں، میں اشارہ کروں گا، تشریح نہ مانگ لینا مجھ سے، بس اشارہ کرتا ہوں۔ اس پنجے کا ایک اور مصرف بھی ہے، جانتے ہو ہر زمانے والوں کے لیے اس کا امام موجود تھا، پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں، اللہ مولا سلامت رکھے، تو آتے جاؤ امام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جاؤ۔ آج غیبت والے کہا جائے کہ عباس کے پنجے پہ ہاتھ رکھتے جاؤ، یا صاحب الزمان ادرک
یا صاحب زمان ادرکنی، یا صاحب زمان ادرکنی، یا ابو الفضل العباس مولانا، اللہ مولا سلامت رکھے۔ میں ممنون ہوں اپنے دوستوں کا۔ کہا اس پنجے کا مصرف سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا ہاتھ رکھتے جاؤ، بیعت کرتے جاؤ۔ اس پنجے کی ہیبت ہے جو آج دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ کبھی رکی ہوئی ہوا میں غازی کے علم کے پھریرے کو دیکھا کرو، جہاں درخت کا پتا بھی نہ ہل رہا ہو، اس موسم میں بھی غازی کے علم کا پھریرا آہستہ آہستہ لہرا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عارف کے ذہن میں سوال آ گیا، کہتا ہے خطر ببالی، میرے دل میں بات اتری الہام کی طرح، یقیناً علی کے بیٹے عباس کی سانسوں کے سبب ہل رہا ہے۔ تو جب غازی کے علم پہ آؤ تو یقین رکھو باب الحوائج کی دہلیز پہ ہو، باب الحوائج کی دہلیز پہ ہو، یوں نہ گردانہ کرو۔ تو یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر مادر سادات نے عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ صرف اتنا نہ سمجھنا، خود ابا عبداللہ نے جب وہ موقع آیا کہ جہاں مولا خط کے جواب تحریر فرما رہے تھے اور سفیر بنانے کا موقع تھا، تو غازی آگے بڑھے۔ غازی نے فرمایا آقا و مولا، جب سورہ برات کی تلاوت کا معاملہ تھا تو اللہ نے ہمارے بابا کو، اللہ کے نبی نے ہمارے بابا کو بھیجا تھا، مولا میں ثانی علی ہوں، یہ کام میرے سپرد کرے۔ اب ابا عبداللہ نے ایک جملہ فرمایا، ابا عبداللہ نے فرمایا یا عباس انت حریمی وان تقوم علی حولی، عباس آپ میرا حرم ہے، اور حرم کا کام یہ ہے کہ جو اس میں رہتا ہے حرم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو سمجھنا بھائی، اس کو سمجھنا۔ وعم علی مسلم، لیکن جہاں تک میرے مسلم کی بات ہے، ہیا کقیمت الثاریہ، مسلم میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے۔ یہ ابا عبداللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک، مسلم میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے۔ اب سمجھو کہ اللہ اکبر، عزادار کی حفاظت عباس کا ذمہ۔ ایک شاعر نے، عرب شاعر نے مصرع لکھ کے قلم چھوڑ دیا تھا، صرف ایک ہی مصرع لکھا کہ کہیں آقا کے دربار میں سوء ادب نہ ہو جائے، لکھا کہ روز عاشور حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے۔ قلم رکھ دیا، کہیں آقا کے دربار میں بے ادبی نہ ہو، سوء ادب نہ ہو، کیا کریں؟ عالم خواب میں خود مولا ابا عبداللہ آ گئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، زیارت کی، کہنے لگا مولا نے فرمایا شعر مکمل کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے مولا ڈر گیا کہیں سوء ادب نہ ہو۔ کہا تو نے صحیح تو لکھا کہ روز عاشور میں حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا نا۔ اب سمجھ رہے ہو، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ کہ آپ سے قریب ہو جاؤں۔ اب سمجھ رہے ہو اس بات کو کہ عزادار کی حفاظت عباس کا ذمہ، عزاداری کی حفاظت عباس کا ذمہ، زیارت کی حفاظت عباس کا ذمہ، زائر کی حفاظت عباس کا ذمہ، ہدایت کی حفاظت عباس کا ذمہ۔ یہ کتنی حفاظتیں ہیں جو عباس نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں، اتنا تو کوئی ہاتھ رکھ کے کام نہیں کرتا جتنا بلا ہاتھوں کے عباس کر رہے۔ کتنی حفاظتیں ہیں جو غازی نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں، اللہ مولا آباد رکھے۔ یعنی یہ سمجھو عزیزو، سمجھو جو کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابو الفضل العباس کی ہستی یوں ہی نہ گردانہ کرو، یوں ہی نہ گردانہ کرو، ٹھہرا کرو، رکا کرو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ تم نے نہیں سنا تو اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی نہیں جاتی۔ ایک عارف کی نگاہ اٹھی، دیکھیے صاحب میں اور آسان کر دوں، کربلا کو اپنی عقلوں سے نہ دیکھیے، اپنی عقلوں سے دیکھنا بند کیجئے۔ پھر کیسے دیکھیں قبلہ کا؟ اس اینک سے دیکھو جو علی کی بیٹی نے دی ہے۔ بات آ گئی درمیان میں اس لیے کر رہا ہوں، جو علی کی بیٹی نے، عقیلہ بنی ہاشم نے جو اینک دی ہے، جب اس اینک سے کربلا کو دیکھیں گے تو کربلا کی الف با سمجھ میں آنا شروع ہوگی۔ یعنی وہ اینک کون سی ہے؟ وہ اینک میں اشارہ کر دیتا ہوں، جب ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی آئی نا، اور ابن زیاد اپنے زعم ناقص میں کہنے لگا، سوچنے لگا کہ میں سوال کروں اور ایسا سوال کروں کہ علی کی بیٹی لاجواب ہو جائے اور پھر میں تمسخر کروں، تو پھر اس نے سوال کیا، اے علی کی بیٹی کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی اپنے اللہ کی شکایت کرے گی کہ ہمارے مرد قتل ہو گئے، مال و اسباب لوٹا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، لیکن بھول گیا تھا جس سے پوچھ رہا ہے وہ علی کی بیٹی ہے۔
جس سے پوچھ رہا ہے وہ علی کی بیٹی ہے. بی بی نے دربار پہ نگاہ کی, فرمایا ابن زیاد سن, ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں جمال پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ان اینکوں سے کربلا کو دیکھو, ان اینکوں سے کربلا کو دیکھو جو بی بی نے عطا کی ہے, تب جا کے کربلا کی الف با سمجھ میں آئے گی. ہاں یہ حضرت علمبردار لشکر حسین ابن علی ہیں, ناز ہے حسین کو. ہاں یہ یاد رکھو بھائی, اگر ایسے بھی نہیں سمجھ رہے تو اس کو یوں سمجھ لو کہ قرآن میں پروردگار نے بعض نبیوں کے تذکرے بڑے منفرد انداز سے کیے ہیں. پڑھوں یا تمام کروں؟ بعض نبیوں کے تذکرے قرآن نے بڑے منفرد انداز سے کیے. ان میں ایک نبی ہیں حضرت نوح نبی اللہ, اور نوح کے حیات طیبہ میں نوح کی کشتی کا ذکر, سفینہ نوح کا تذکرہ بڑے منفرد انداز سے ہوا ہے. یعنی سفینہ نوح کو اللہ نے قرآن میں آیت قرار دیا ہے. نوح کے سفینے کو اللہ نے قرآن میں آیت قرار دیا ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو کچھ اطمینان سے سننا, شاید کہ کوئی نیا پہلو آ جائے. نوح سفینہ بناتے تھے, جن کا ایمان نہیں تھا, آپ کی توجہات کے لیے کہہ رہا ہوں, جن کا ایمان نہیں تھا نوح پر, وہ آتے تھے کہتے تھے نوح کیا کر رہے ہیں؟ نبی خدا فرماتے تھے کشتی بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا طوفان آئے گا. کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو. جب کہتے تھے انتظار کرو تو وہ جو کافر تھے وہ مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے. ٹھیک, جب نبی کہتے تھے کہ انتظار کرو, پھر اس کو احساس دلانے کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں. نوح کیا کر رہے ہیں؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہیں؟ طوفان آئے گا. کب آئے گا؟ انتظار کرو. تو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو پتہ یہ چلا انتظار کا مذاق اڑانا نوح کے زمانے سے کچھ کافروں کی عادت ہے. یا صاحب زمان, یا صاحب زمان ادرکنی. توجہ ہو گئی سب کی؟ اپنے مولا سے بس جڑ کے رہنا. اس زمانے میں سب سے مہم ترین کام یہ ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بچا کے چلو. سب سے مہم ترین کام یہ ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بچا کے چلو. اب نوح نے کشتی بنائی, بڑی نایاب طریقے سے پروردگار نے منفرد انداز سے ذکر کیا نوح کے سفینے کا. یعنی کشتی بنا رہے ہیں نوح. اب کیسے بنی؟ آواز دی قرآن نے, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نوح, ترجمہ میں کر دوں گا, اے نوح کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے. نوح کشتی بنائیے, آیت ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے. تو اب بن رہی ہے معصوم کے ہاتھ سے. توجہ, بن رہی ہے معصوم کے ہاتھ سے, بن رہی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے, کہلا رہی ہے اللہ کی آیت. جو اس کے حصار میں آ گیا اسے نجات مل گئی, جو اس کے حصار سے دور ہٹا, جس نے منہ کو موڑ لیا وہ ہلاک ہو گیا. اگر قانون تاریخ نبوت میں یہ قانون طے ہو گیا, توجہ ہے دوستوں کی, یہ قانون طے ہو گیا کہ جہاں پر بنانے والا ہو معصوم, بن رہی ہو اللہ کی آیت, بنے اس کی آنکھوں کے سامنے اور بنائے معصوم اپنے ہاتھوں سے, اور جو اس کے حصار میں آئے اسے نجات مل جائے, جو اس سے دور ہو جائے وہ غرق ہو جائے. اگر یہ طے ہو گیا قانون نبوت میں معاملہ, تو پھر میں کیسے بھول جاؤں کہ شب عاشور حسین نے اپنے ہاتھوں سے علم سجایا تھا. یا صاحب الزمان, شب عاشور حسین نے اپنے ہاتھوں سے علم سجایا تھا. اور غور کریں جوان, اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے, باب الحوائج آپ کی مرادوں کو بر فرمائے. اگر یہ یہاں تک آ گئے ہو حسین نے اپنے ہاتھوں سے علم سجایا تھا, تو نوح اپنے ہاتھوں سے سفینہ بنائے تو وہ اللہ کی آیت ہو جائے. پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہے, حسین اپنے ہاتھوں سے علم سجائے تو اللہ کی آیت کیسے نہ بنے؟ اگر یہاں تک آ گئے تو جو اس کے حصار میں آیا اسے نجات مل گئی, جس نے منہ کو موڑ لیا تو جو غازی کے علم کے پاس آیا یقیناً وہ نجات یافتہ ہو گیا. جس نے علم سے منہ کو موڑ لیا, مرضی ہے آپ کی, جس نے علم سے منہ کو موڑ. اور غور کرو, دقت کرو, جانتے ہو حدیث خیبر یاد ہے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. یاد ہے حدیث خیبر؟ حدیث رایت کہلاتی ہے
نبی نے کیا فرمایا؟ کل میں علم کس کو دوں گا؟ رجلن، لام پہ 2 زبر ہیں. آپ کہیں گے نہیں اچانک سے علم کی بات ہوتے خیبر پہ کیسے آ گئے؟ تو ابھی سنو ٹھیک. کا رجلن، لام پہ 2 زبر ہیں، یہ 2 زبر ہیں تنوین عظمت. ٹھیک، یعنی کل میں مرد کو علم دوں گا نہیں، کل میں عظیم مرد کو علم دوں گا. تھوڑا غور کریں، کل میں مرد کو علم دوں گا نہیں، کل میں عظیم مرد کو علم دوں گا. جو کون ہے؟ کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نہ لکھ دے. یہ 5 صفتیں رجل ہونا سمجھ رہے ہو؟ مشرکوں نے کہا بھائی اگر قرآن اتارنا تھا تو کسی فرشتے پہ اللہ اتار دیتا. اللہ نے آیت ہی میں جواب دیا، قرآن میں کیا جواب دیا؟ اگر میں ملک پہ اتارتا تو پہلے اسے رجل بناتا. اگر میں قرآن ملک پہ اتارتا تو پہلے اسے رجل بناتا. یہ رجل ہونا سمجھ رہے ہو کتنا بعظمت ہے؟ اگر یہاں تک آ گئے، نبی نے کتنی صفتیں گنوائی کہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نہ لکھ دے. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب غور کرو ذرا پنجے پر. نہیں پہنچایا، نہیں پہنچا پایا. غور کرو غازی کے پنجے پر. تم کہہ رہے ہو کربلا میں تو پنجا تھا نہیں، آپ کہاں سے پنجا لے آئے؟ ارے کربلا میں نہ ہو، ہم نے خیبر سے پنجے کو لے لیا ہے. نبی نے بتلا دیا جس میں یہ 5 صفتیں نہ ہو اسے علم نہیں مل سکتا. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا علی. یا علی مدد حق ہے. غور کر رہے ہیں احباب؟ جس میں یہ 5 صفتیں نہ ہوں اسے علم نہیں ملے گا. ہم نے حدیث خیبر سے پنجے کو لے لیا. ہاں تو عزیزوں غور کریں، خوب غور کریں. میں نے کہا نا بعض نبیوں کے ذکر بڑے منفرد انداز سے کیے ہیں قرآن میں. جیسا کہ تذکرہ ہو رہا ہے جناب طالوت کا، حق والوں کا لشکر نکل رہا ہے، حق والوں کا لشکر نکل رہا ہے. نبی ہیں ارمیا، نبی کا نام کیا ہے؟ ارمیا. ٹھیک، بادشاہ ہے طالوت. اب جو فوج تھی، لشکر والے تھے، انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ ہمارے لشکر کا علمدار کون ہوگا؟ آگے آگے چل رہا ہے تابوت سکینہ، علمدار کون ہوگا؟ بس یہ آخری بات ہے تقریر کی، پھر مولا نے زندہ رکھا تو پھر کبھی صحیح. کا لشکر کا، حق والوں کے لشکر کا علمدار کون ہوگا؟ آگے آگے تابوت سکینہ چل رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی پہ وحی کی کہ ان سے کہو کہ تابوت سکینہ کھولے، جو موسیٰ کی ذرا ہے اس کو نکالیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ طویل القامت تھے، قوی الجثہ تھے. ٹھیک، اس کو نکالے اور جس کو وہ ذرا پوری آ جائے، تاریخ نبوت ہے بھائی یہ، جس کو یہ ذرا پوری آ جائے بس وہی لشکر کا علمدار ہوگا. اب چونکہ کلیم اللہ طویل القامت تھے، قوی الجثہ تھے، ایسے ہی لوگوں کو دیکھا گیا تو پہنایا گیا. کسی کو بڑی ہوئی، کسی کو چھوٹی ہوئی، ہاں کسی کو مکمل نہیں آئی ذرا. لشکر والے آ گئے، کہا کوئی ایسا نہیں میسر آ رہا کہ جس کو ذرا مکمل آ جائے. تو نبی خدا نے فرمایا ذرا انتظار کرو، آئے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جس کو یہ ذرا پوری آئے. نگاہ چلی 11 برس سنتا حضرت داؤد کا. آپ کی مرضی ہے، میں بس اشارہ کر رہا ہوں. جو تاریخ نبوت سے جڑے رہتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے. 11 برس سنتا حضرت داؤد کا. جب انہیں طویل القامت قوی الجثہ حضرت موسیٰ کی ذرا پہنائی گئی تو نہ چھوٹی ہوئی نہ بڑی. اعلان ہو گیا کہ یہی لشکر کا علمدار ہوگا. اگر تاریخ نبوت میں یہ قانون طے ہو گیا کہ
کہ معصوم کی زرا جسے پوری آ جائے، معصوم کا لباس جسے پورا آ جائے، اس کی عصمت پہ بھی دلیل ہے، اس کی علمداری پہ بھی دلیل ہے، تو میں کیسے بھول جاؤں کہ صفین میں 13 برس کے عباس کو علی نے اپنے لباس دے، اپنی زرا، 13 برس کا عباس۔ بس عزیزوں، یا عباس یا علی، کہیں کیسے بھول جاؤں کہ 13 برس کے عباس کو علی نے صفین میں اپنی زرہ دی۔ ایک طرف علمداری کی دلیل، دوسری طرف عصمت عباس کی دلیل۔ یوں ہی نہ گردانو، اور اگر سننا چاہتے ہو تو بائبل کھولو۔ قرآن سے تو بتا رہا ہوں، چلو پہلے آیت سن لو، پھر بائبل سے ایک کوٹ سنا کے رخصت لیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، طالوت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے طالوت اللہ تیری قوم کا امتحان ایک نہر سے لے گا، فمن شرب منہ، جو اس میں سے پی لے گا وہ منزل منیت سے خارج ہو جائے گا، ولم یطعمہ، جو اس میں سے چکھے گا بھی نہیں وہ منزل منیت پہ آ جائے گا۔ قرآن کی آیت کو مصداق چاہیے، ہاں، تو کچھ نے عمل کیا، کچھ نے پانی پی لیا، وہ منزل منیت سے دور ہو گئے، باہر چلے گئے۔ کچھ نے پانی چکھا بھی نہیں، وہ منزل منیت پہ آ گئے۔ ہاں مگر اگلا ٹکڑا جو ہے سوائے عباس کے، اس ٹکڑے پہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں مگر جو پینے کے ارادے سے نہ آئے، چلو اٹھائے اور گرا دے۔ جو پینے کے ارادے سے نہ آئے، چلو اٹھائے اور گرا دے۔ اب سمجھ رہے ہو، وہ منزل منیت سے بھی آگے چلا جائے گا۔ اب سمجھے حسین نے کیوں کہا تھا ارکب بنفسی انت عباس، میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے۔ سمجھو مقام حضرت عباس کیا ہے عزیزوں، خدا کی قسم، یعنی اللہ اکبر، یا صاحب الزمان صاحب زیارت عاشور میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو وجی قرار دیا ہے۔ جناب عیسیٰ کو کیا قرار دیا ہے؟ وجی۔ وجی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو خوبصورت آدمی دیکھا، لہیم شہیم، صاحب کیا وجاہت ہے، یہ کہتے نہیں کہتے؟ ہاں، اس کا معنی علماء لغت نے عجیب طریقے سے اٹھایا۔ وجی زیارت عاشور میں پڑھتے نا، اندک وجیًا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، ہمیں حسین کی خاطر آخرت میں بھی وجی قرار دینا۔ وجی یعنی کیا جانتے ہو؟ وجی نکلا ہے وج سے۔ کس سے؟ وج سے۔ جہاں رخ چہرے جس کی طرف ہو جائے وہ وجی، یہاں سے معنی اٹھایا علماء لغت نے، چہرے جس کی طرف ہو جائیں وہ وجی۔ لکھا ہے تاریخ نبوت میں 13 برس کے عیسیٰ جب خطاب کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے، چونکہ چہرے ان کی طرف ہو جاتے تھے، اس لیے عیسیٰ وجی۔ توجہ کرنا، بات آخری کر رہا ہوں، اس لیے عیسیٰ وجی قرار دیے گئے۔ کعبہ چونکہ عالم اسلام کے چہرے کعبے کی طرف ہے، کعبہ وجی ہے۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب میں جملہ کہوں اور جملہ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، کہا وجی کا معنی کیا ہے؟ کہ چہرے جس کی طرف ہو جائیں وہ وجی ہے۔ میں اپنے مولا عباس کی کیا بات کروں، میرے ہاں تو عباس کا علم وجی ہے، علم عباس وجی ہے۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ چہرے غازی کے علم کی طرف ہو جاتے ہیں، اور غازی کا علم تو وہ ہے تاریخ عزاداری۔ یہ ہندوستان اٹھاؤ، دیکھو کہ وہاں پر پیپل کا درخت بہت محترم سمجھا جاتا ہے، پیپل کا درخت بہت محترم سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ ہندوستان اٹھانا، عزاداری ہندوستان کی عزاداری کی تاریخ، پیپل کا درخت ان کے ہاں بہت محترم ہے، لیکن لکھا ہے کتابوں میں اس تاریخ میں کہ اگر تو عباس کے علم کو کہیں سے گزرنا ہے اور وہ درخت آ جاتا ہے تو اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پتا چلا عباس کے علم کی راہ میں کسی کا دین نہیں آتا۔ یا صاحب الزمان، یہ عباس ہیں، یا صاحب الزمان، اللہ مولا سلامت و آباد رکھے۔ توجہ ہے، مولا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ بائبل کا کوٹ سنو اور مجھے رخصت دو۔ اور یہ بھی کہاں سے میرے ذہن میں آئی تحریک، یہ بھی سن لو۔ جب آپ جائیں، مولا ہم سب کو لے کے جائے، اپنے روزے پہ بلائے،
جب غازی کے حرم جائے تو باب قبلہ حضرت عباس، باب قبلہ حضرت عباس کا، جو جا چکے ہو ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا، غازی کے باب قبلہ پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا لکھا ہے، تو نگاہ پڑی کہ مومنین نے اپنی جانوں کو اور مالوں کو بیچ دیا اللہ کو. مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا. اور پھر آخری ٹکڑا یہ تھا کہ ان کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا. جب میں نے یہ آیت پڑھی باب قبلہ پر تو میرے ذہن میں تحریک آئی کہ میں بائبل دیکھوں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر ہم نے توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا ہے، تو جب بائبل دیکھی تو بائبل میں صحیفہ ہے، صحیفہ یرمیہ، صحیفہ یرمیہ، اس کی 11 سے لے کر 40 تک آیتوں کو دیکھنا. ٹھیک، ان میں ایک فقرہ ملے گا، وہی سینٹنس تو میں بتلا دیتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ خدا وند رب افواج نے یہ طے کیا ہے. تیور دیکھ رہے ہو، فرات کے کنارے ایک مسیحی شہزادے کو شہادت عطا کرے گا، جس کی شہادت کے عوض اللہ کا دین قیامت تک کے لیے سرخرو ہو جائے گا. ان کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے. تو ذرا غور کرے، کتنے خوش نصیب ٹھہرے کہ قلب و روح میں محبت حضرت ابوالفضل اتار دی گئی. علماء مقاتل میں ایک بحث چلی، وہ بحث بہت اس عنوان پہ تھی کہ کربلا کے شہیدوں میں سب سے پہلے کس پہ گریہ کیا جائے. یہ بحث تھی. شہداء میں سب سے پہلے کس پہ؟ تو ایک عارف اٹھے، انہوں نے کہا اس پہ گریہ کرو کہ جس پہ سب سے پہلا نوحہ خود حسین نے پڑھا ہے. سب سے پہلا نوحہ. کہا کون؟ کہا غریب زہرا نے فرمایا اے عباس، آپ کے ہونے کے سبب جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی آج سے وہ جاگا کریں گی، اور جو آپ کے ہونے کے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ آنکھیں اب چین سے سویا کریں گی. ہاں عزاداروں، مختار نے قاتل کو پکڑا. 2-4 جملے سنو. جب وہ قاتل پکڑ کے لایا گیا تو مختار کا دستور یہ تھا کہ مختار پوچھتے تھے بتا ما صنعت فی کربلا، آوازوں کو آزاد کر دینا، تو نے کربلا میں کیا ظلم اٹھایا؟ وہ کہتا ہے امیر میں نے کچھ نہیں کیا. مختار کہتا ہے نہیں، اگر تو نے کچھ نہ کیا ہوتا میرے سپاہی تجھے پکڑ کے نہ لاتے. جملہ سخت ہے، مجھے معاف کر دینا. کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. مختار نے کہا کسی بچی کو تماچا مارا؟ ہائے کرنے میں بخل نہ کرو. کہتا ہے نہیں امیر. مختار کہتا ہے کسی شہید کے جسم کو پامال کیا؟ کہتا ہے نہیں امیر. کہتا ہے میں تو یزید کی فوج کی تعداد لکھنے پہ مامور تھا. مختار نے کہا تو ہے یزید کا سپاہی، سزا تو تجھے دوں گا، لیکن اتنا بتا پوری کربلا تیرے سامنے برپا ہو گئی، کیا تیرا کلیجہ بھی پھٹا؟ کہتا ہے ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ جہاں میں بھی رونے لگا. مختار نے مسند چھوڑی. کہا بتا وہ کون سا لمحہ تھا؟ کہنے لگا کہ جب عباس کو رخصت ملی ہے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. کہ حسین پشت عباس سے عباس کے قریب آئے ہیں، اپنے بازوؤں کو عباس کی کمر میں ڈال دیا. ایک جملہ کہا عباس آپ تو جا رہے ہیں، میری زینب کا کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان، اجرکم علی فاطمہ الزہرا. اگر یہاں تک آ گئے ہو عزاداروں تو 2 جملے سنو. غازی چلے ہیں، مجھے معاف کر دینا جملہ سخت ہو جائے گا. غازی چلے ہیں، مشک بھری ہے، تم نے سن رکھا ہے کہ مشک پہ تیر لگا، غازی کا سر جھکا، سر پہ شان قلم ہوئے،
گرز کی شدت بتا رہا ہوں، لکھا ہے کتابوں میں اتنا شدید تھا کہ غازی زین پہ سنبھل نہ سکے. یہ سنا ہے نا. اب ذرا حوصلے سے سننا، مجھے معاف کر دو. اجرکم علی اللہ. سانس لے لو ایک لمحے. لکھا ہے یا صاحب زمان، ایک مجلس ہو رہی تھی، ذاکر مصائب وائز مصائب پڑھ رہے تھے، علماء بزرگان تشریف فرما تھے. اس وائز نے ایک جملہ کہا کہ اے عزاداروں، عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. بخل نہ کرنا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. اتنا گریا ہوا، اتنا گریا ہوا کہ غش آ گیا. بس جب غش سے افاقہ ہوا اس مجتہد کو، اٹھے اور کہنے لگے اب اس روایت کو نہ پڑھنا. روتے ہوئے سینہ کوبی کرتے ہوئے چلے غازی کے روزے پہ آ گئے. اب جب روزے پہ آئے تو جالی کو پکڑ کے تھاما اور رو کے کہنے لگے مولا کیا آپ کی آنکھ پہ بھی تیر لگا تھا؟ پھر گریا شروع ہوا، غش آ گیا. جالی کو پکڑ کے غش کے عالم میں چلے گئے. عالم غشی میں غازی تشریف لائے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا مولا کیا آپ کی آنکھ پہ بھی تیر لگا تھا؟ جانتے ہو غازی نے فرمایا ہاں میری آنکھ پہ تیر لگا تھا. تڑپ کے اگلا سوال کیا مولا شانے تو تھے نہیں، تیر نکالا کیسے؟ عزادارو جانتے ہو غازی نے فرمایا میں نے سر کو داہنے جھٹکا، میں نے سر کو بائیں جھٹکا، تیر نہیں نکلا. مولا پھر نکالا کیسے؟ کہا بابا علی مرتضیٰ کو پکارا، اپنے زانوؤں میں تیر کو پھنسایا. عزادارو جانتے ہو غازی نے جب زین چھوڑی تم نے سنا ہے غازی کے سر پہ گرز لگا تھا، غازی کے شانے کوئی نہیں تھے، غازی کی آنکھ میں تیر لگا تھا. لیکن مقتل یہاں نہیں رکتا، مقتل یہ کہتا ہے قطع یدیہ ورجلیہ، غازی کے زانوؤں کو بھی کاٹا گیا تھا. اجرکم علی صاحب زمان. آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو، بس ممبر چھوڑ دیا میں نے. جانتے ہو لکھا ہے کتابوں میں جب قافلہ واپس کربلا آیا نا عزادارو تو بیویوں نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا دیا. اب ایک مرتبہ بیویاں قبر ابا عبداللہ سے اٹھی، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، دیکھا سجاد نہیں نظر آئے. کچھ قدم علی کی بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی سجاد کس کی قبر پہ ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ عباس کی قبر ہے. علی کی بیٹی نے سنا، جاتی ہوئی پردے داروں کو بی بی نے روک دیا. روک کے علی کی بیٹی ساری مستورات کے سامنے آئی، تھکنا نہیں آخری جملہ ہے، سامنے آئی اور سامنے آ کے کہنے لگی بیویوں عباس کو بتانا کہ ہماری چادریں چھینی گئی، عباس کو بتانا کہ ہمیں درے مارے گئے، بیویوں عباس کو بتانا کہ ہمیں باغی باغی کہہ کے بلایا گیا. لیکن بیویوں عباس کو یہ نہ بتانا کہ سکینہ شام رہ گئی ہے. پردے داروں نے چلنا شروع کیا، قبر عباس کو دیکھا، بڑی چھوٹی سی قبر تھی. علی کی بیٹی نے کہا سجاد عباس کا قد تو طویل تھا، قبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ظالموں نے اتنی تلواریں چلائی کہ امو کا جسم پیشوائی نوحہ خانی کی طرف تیزی سے ظاہری کریں گے تو صحیح